بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیوز میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایفریزمس کی سیریز چل رہی ہے اور آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کا عنوان ہے ایفریزم نمبر 10۔ ایفریزم نمبر 10 میں بھی اس نے وائٹل فورس کو ڈسکس کیا ہنیمن صاحب نے، لیکن اس میں ایک سٹیپ اس نے آگے بڑھا دیا، ایک چیز ایڈ کر دی ہے۔ جیسے آپ نے ایفریزم نمبر 9 میں بھی وائٹل فورس کو ڈسکس کیا اور آگے ہم ابھی ایفریزم نمبر 10 کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو میں آخر میں جا کے دونوں کو ان میں ڈفرینس بتاؤں گا کہ اس نے کیا چیز ایڈ کی ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا اس کو ایفریزم نمبر 10 کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ جو اس میں اس نے ہنیمن صاحب کہتے ہیں ایفریزم نمبر 10 میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا جسم جو ہڈیاں، گوشت، خون، اعصاب، دل، دماغ اور دیگر اعضاء پر مشتمل ہے، یہ سب میٹل ہے، مادہ ہے۔ یہ مادہ باڈی اپنی ذات میں کوئی زندگی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے جی، کوئی زندگی نہیں رکھتا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی مشین، ڈھانچہ یا بظاہر مکمل ہو مگر اس میں جان نہیں۔ یہ جو اس میں جان کیا ہے وہ بتا رہا ہے، جو ہماری باڈی، ہمارا جسم، اس نے ذکر کیا ہڈی، گوشت، خون، دماغ، یہ سب کچھ جو ڈسکس کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے وہ کہتا ہے وائٹل فورس۔ اگر یہ وائٹل فورس نہ ہو تو انسان مردہ ہو جائے، اس کا جسم مردہ ہو جائے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں، کیونکہ ہنیمن نے اس سٹیپ کو آگے لے کے گیا ہے ایفریزم نمبر 10 میں۔ دیکھیں کہ ایک انسان جب زندہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ بھی کام کر رہا ہے، آنکھ بھی کام کر رہی ہے، میں جیسے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن سڈن جیسے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے یا مر جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ ایک مردہ انسان پڑا ہوتا ہے۔ آپ نہ وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ وہ آنکھ جھپک سکتا ہے، وہ جسم اس کا اکڑا ہوتا ہے، نہ وہ موو کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے مسلز ہیں، یہ موو کر رہے ہیں، اس میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، موو کر رہے ہیں، اس کو کوئی آرڈر دے رہا ہے تو یہ موو کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر کسی انسان میں وائٹل فورس کو نکال دیا جائے تو وہ ایک مردہ جسم بن جاتا ہے، اور جو یہ ہماری یہ سارا جسم ہے، جو آرگان ہے، جو بھی اس نے بتایا سب کچھ، وہ کیا ہے؟ وہ مادہ ہے، اس میں کوئی زندگی نہیں ہے، وہ مادہ ہے، میٹل ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک موبائل کی مثال دے دیتے ہیں، اس کی بیٹری کیا ہے؟ وہ وائٹل فورس سے مثال دے رہے ہیں کہ وہ وائٹل فورس ہے۔ اگر اس کی بیٹری نکال دی جائے، بالکل زیرو ہو جائے، تو ساری چیزیں ڈاؤن ہو جاتی۔ یہاں ایک گاڑی ہے، وہ چلتے چلتے بند ہو جائے گی، اگر اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی تو اس کا سارا سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ اس کو دیکھیں گے کچھ بھی نہیں، نہ آگے جائے گی نہ پیچھے جائے گی، تو آپ کہیں گے یہ تو لوہے کا ایک ڈبہ ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زندہ انسان، اس کے اندر زندگی ہے، جو زندگی ہے وہ وائٹل فورس ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مردہ ہے، اس کے اندر زندگی ختم ہوگی، اس کی وائٹل فورس ختم ہوگی۔ تو ہنیمن نے اس میں وائٹل فورس میں یہ چیز ایڈ کی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر وائٹل فورس ڈاؤن ہوتے 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 بالکل ختم ہو جائے تو وہ ایک مردہ جسم بن جاتا ہے۔ وہ نہ حرکت کرے گا، نہ سوچے گا، نہ کچھ کرے گا، نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ اس نے بات کہی ہے کہ وائٹل فورس اگر انسان کے اندر ہے تو وہ ایک زندگی ہے۔ میرے خیال سے
آپ کو یہ ڈفرینس پتہ چل گیا ہوگا جو اس نے بیان کیا ہے 9 میں، اور یہ جو بیان کر رہا ہے وہ 10 میں. ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی ہم 10 کا تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں اس کو کہ 10 میں اس نے کیا کہا ہے. فریزن نمبر 10 میں اس نے یہ کہا. اچھا اس نے کہا کہ جی جب تک وائٹل فورس قوت بخشتی رہتی ہے، حیات بخشی رہتی ہے جسم کو، تو زندہ رہتا ہے جسم، چلتا رہتا ہے. یہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے. لیکن جب ایک انسان مر جاتا ہے، اس کی وائٹل فورس ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے. دیکھیں کہ انسان جب مر جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، نہ وہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس کو ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہوتے ہیں، اس کو ٹھنڈے پانی سے بھی غسل دیا اور جا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو مرضی کیا جا رہا ہوتا ہے، نہ اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے بظاہر، نہ اس کو کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے. بس لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو جا کے زمین کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ مادہ ہے، مادہ زمین کے حوالے کر دو. ٹھیک ہے. تو یہ وائٹل فورس کا اس نے اس میں ذکر کیا. دیکھیں ہنی من جو تھا وہ مسلمان تو نہیں تھا، وہ تو انسانیت پہ کام کر رہا تھا، لیکن اس کو انسانیت کا پتہ تھا، انسان کے سسٹم کا پتہ تھا. اس کو پتہ تھا کہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہے جس کو آپ روح کا نام دے رہے ہیں، جس کو آپ، کئی لوگ اس کو روحانیت کا نام دے رہے ہیں، کئی لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہے ہیں. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وائٹل فورس اس بنیاد پہ اختلاف نہیں ہو سکتا. جب ایک روح ہے، مثال کے طور پہ ہماری ایک روح ہے، وہ اس کا کیا کام ہے اندر سسٹم میں، ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کا کیا کام ہے، وہ پورے جسم کو چلا رہی ہے. اسی طرح وائٹل فورس، اس کا نام اگر وائٹل فورس رکھ دیں، اس کا نام اگر آپ کچھ بھی رکھ دیں، تو کہنے کا مقصد ہے اس کا سسٹم پہ کیا کام ہو رہا ہے. اصل بنیاد کو سمجھنا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے سسٹم پہ، اس کو سمجھ. اچھا وہ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے افعال ڈاؤن ہو جاتے ہیں، دل بند ہو جاتا ہے، دماغ بند ہو جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سب سسٹم ڈاؤن ہو کے ختم ہو جاتا ہے. اور اس کی جو یہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہ کس کی بدولت چل رہا ہوتا ہے؟ اس کی وائٹل فورس کی بدولت چل رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جسم اور اس میں آگے اس نے ایک مثال دے دی ہے کہ جسم اور روح کی مثالیں اس نے دے دی ہے کہ ایک مشین ہے، اور وہ مشین اس وقت تک چلتی رہتی ہے جب اس کے اندر پیٹرول ہوتا ہے یا جب اس کے اندر بیٹری ہوتی ہے، تو اس وقت تک وہ چلتی رہتی ہے، وہ اس کی وائٹل فورس ہوتی ہے. اور جیسے وہ وائٹل فورس ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں اس نے بتایا، اس نے کہا صحت اور بیماری میں جب وائٹل فورس متوازن اور صحیح چلتی ہے تو انسان صحت مند رہتا ہے. اس میں پیچھے بھی اس نے یہ ذکر کیا تھا. اور جب وائٹل فورس بگڑ جاتی ہے تو جسم بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس میں ایک نیا پہلو اس نے بتایا. ٹھیک ہے. اس کے اعضاء خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اعضاء میں پرابلمز ہونی شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی جراثیم جسم پر حملہ کرتا ہے تو اس کا دفاعی نظام وہ اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے، اس کو بخار لے کے آتا ہے، بخار لا کے سوزش کو کم کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب انفیکشن جسم میں ہوتا ہے تو سنا ہوگا کئی آپ نے ایلوپیتھک سے تو بخار ہونا اچھا ہے، کیونکہ وہ آپ کا دفاعی نظام اس کے خلاف جب فائٹ کرتا ہے تو بخار ہوتا ہے. اس کا مطلب وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کے اندر کوئی انفیکشن چل رہا ہے. جب بھی کسی بندے کو بخار ہوتا ہے تو کیا کیا جا رہا ہوتا ہے؟ یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بتایا جا رہا ہوتا ہے اچھا بخار ہے، ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ کے دے دیتا ہے ایلوپیتھک کہ جی جاؤ ٹیسٹ کرو کہیں خون میں کوئی بیکٹیریل انفیکشن یا انفیکشنز تو نہیں چل رہے. تو وہ پھر اس کو انہاز کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. تو آپ کی وائٹل فورس اگر صحت مند ہوتی ہے تو وہ خود ہی اس کے خلاف فائٹ کرتی ہے اور اس انفیکشن کو بیٹ کر دیتی ہے. یہ ہنی من اس میں بتا رہا، اس میں کہ بھئی دفاعی نظام آپ کا اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ تھوڑی سی آپ کو سوئی جب چبھتی ہے تو درد ہوتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو خوشبو سونگتے تو آپ کی فیلنگز اچھی ہوتی ہیں، آپ سونگ کے کہتے ہیں کتنا اچھا ایٹموسفیئر ہے. اسی طرح آنکھوں میں سے آنسو آنا، اسی طرح جسم میں درد نہ ہونا یا درد ہونا، خوشی ہونا یا خوشی نہ ہونا، غم ہونا، یہ سب اس کو جو چلا رہی ہے یہ وائٹل فورس چلا رہی ہے. وائٹل فورس یہ زندگی ہے.
سمجھ لے آپ، اگر اس کو ایک مختصر لفظ استعمال کیا جائے کہ یہ ایک زندگی ہے، اور زندگی جو ہوتی ہے وہ جب تک انسان کی زندگی ہوتی ہے وہ خوش رہتا ہے، جب وہ مردہ ہو جاتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، اس کو جا کے دفنا دیتا ہے، سلسلہ کر لیتا ہے جو بھی ہے، اس کے بعد اس کو کچھ دنوں کے بعد بھول جاتا ہے، یاد بھی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ابھی ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ جسم میں اس نے بیان کیا جسم مادہ ہے، اصل زندگی کیا ہے؟ وائٹل فورس، روح کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو کوئی اور نام بھی لے سکتے ہیں. تمام، سیکنڈ پوائنٹ اس نے کہا تمام احساسات، افعال، حیات کے جو افعال ہے جو چلا رہے ہیں حیات کو، اور اس کا تسلسل جو ہے نا وہ وائٹل فورس سے ہوتا ہے. اچھا، بیماری اور صحت دونوں کا تعلق جو ہے کس سے ہے؟ وائٹل فورس سے. اور وہ کہتا ہے ڈاکٹر کو سمجھنا چاہیے کہ اصل علاج وائٹل فورس کی درستگی ہے، نہ کہ جسمانی علامات کو دبانا. جدھر یہ پوائنٹ جو ہے میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، ایک علامات جسمانی فزیکل علامات لے کے آ رہا ہوتا ہے، تو آپ جو دوسرے وے آف ٹریٹمنٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایلوپیتھک کا ہم نام اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کام کرتا ہے. ہم ایلوپیتھک کے نہ خلاف ہیں، نہ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو ہنی من تھا، ایک مالج تھا، ایک سائنسدان تھا، تو وہ پہلے ایلوپیتھک میں اس نے زندگی گزار چکی ہوئی تھی، تو اس نے یہ چیزیں کیوں بتا رہا ہے، وہ کیوں اس سے کمپیئر کر رہا ہے کہ بھائی یہ چیز میں کر چکا ہوں، میں یہ کر چکا ہوں، اس میں مجھے کیا کیا نقصان ہڈل چیزیں انسانیت میں آئے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں آپ کو یہ علاج سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھیں اور اس سے آپ پیشنٹ کا علاج کریں. تو ہمارا ایلوپیتھک اگر کوئی ڈاکٹر سن رہا ہے، پہلے تو سنے گا نہیں، اگر سن رہا ہے تو ہمارا کوئی ایلوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم کوئی اور تھیراپیز کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے نا کہ ہنی من اس راستے سے ہو کے آیا تھا، تو اس نے اپنے اس راستے کی ہڈلس اور مشکلات جو اس کے ساتھ ہوئیں، وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ تھیں، وہ اس نے بیان کی ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے یہ ہنی من نے یہ چیز بتائی کہ جی یہ جو وائٹل فورس ہے نا، یہ ہماری میڈیسن جو ہے نا یہ وائٹل فورس کو انہانس کرتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے، اور سسٹم خود ہی اس کو سمجھا دیتا. اب جب آپ کبھی کسی بندے کو آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا، آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ پیشنٹ سمٹمز دے رہا ہوتا ہے، آپ اس کو جو میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کی وائٹل فورس کو پاور دے رہی ہوتی ہے. مختصر میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ اس کو پاور دے رہی ہوتی ہے، اور جیسے اس کو پاور ملتی ہے وہ انسان ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اس ایفریزم 9 میں اور ایفریزم 10 میں جو تھوڑا سا فرق بتا دوں کہ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب وہ ایفریزم 9 میں بھی تو اس نے یہی کہا، تو ایفریزم 10 میں بھی یہی کہہ رہا ہے. نہیں، اس نے کہا ایفریزم 9 میں اس نے کہا زندگی اور بیماری کا مرکز جو ہے وہ وائٹل فورس ہے. یہ یاد رکھیں، لکھ لیں، زندگی اور بیماری کا جو مرکز ہے وہ وائٹل فورس ہے. اور ایفریزم 10 میں اس نے بتایا ہے کہ جسم اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، زندگی صرف وائٹل فورس سے ہے. وہ بتا رہا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے یہ دل ہے، گردے، ہڈیاں، یہ کچھ نہیں کر سکتی اکیلی. جب تک وائٹل فورس کو آپ پاور نہیں دیں گے، اس کو انہانس نہیں کریں گے، اس کو میڈیسن دے کے پاور میں نہیں لے کے آئیں گے، اس وقت تک آپ کا نہ گردہ، نہ دل، یا نہ کوئی ایسی چیز وہ کام کرنا شروع کر دے گی. اب میں اس کو ایک مثال کے صورت میں پیش کرتا ہوں. سپوز ایک بندہ ہے، اس کو دانے نکلے ہوئے جسم پہ، آپ کیا کرو گے؟ اس کو ٹپیکل کوئی کریم دے دو گے یا اس کو اسٹیرائڈ دے دو گے. یہ ایلوپیتھک کی بات ہو رہی ہے، ایلوپیتھک کی بات ہو رہی ہے. وہ اس کو ٹپیکل اسٹیرائڈ دے دے گا، ٹپیکل اس کو لگانے کو کچھ دے دے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ وقتی طور پہ وہ علامت غائب ہو جائے گی. وہ غائب نہیں ہوگی، وہ اندر چلے جائے گی، چھپ جائے گی. ٹھیک ہے.
وہ چھپ اس لیے جائے گی کہ اس کی وائٹل فورس ڈاؤن ہے، آپ نے وقتی طور پہ اس کو کل کیا، سپرے کیا، وقتی طور پہ بے ہوش ہو گیا، یا وہ اندر سکین کے کسی اندر چلے گئے اور وہ جا کے کہاں کسی آرگن میں جا کے چھپ جائے گی۔ جب تک آپ وہ اسٹیرائڈ دیتے رہیں گے، جب تک آپ اس کو وہ ٹیپیکل کریمز لگاتے رہیں گے، تو وہ کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ خوش ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر جا کے سیف موڈ میں چلے جائے گی، کسی آرگن کے پاس جا کے، وہاں جا کے ادھر اپنی کالونیز بنانا شروع کر دے گی اور اس آرگن کو ڈیمیج کرنا شروع کر دے گی، اور پھر باہر آئے گی بم کی طرح۔ پھر آپ اس سے ہائی لیول کی پوٹینسیز اسٹیرائڈ یا ایم جیز اس کو دینا شروع کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ صحیح علاج نہیں ہے۔ صحیح علاج کیا ہے؟ آپ اس کی وائٹل فورس کو پاور دیں گے، اس کو میڈیسن اس کے سمٹمز کے مطابق دیں گے، تاکہ اس کی وائٹل فورس خود ہی وہ جس جگہ پہ موجود ہے اسی جگہ پہ اس کو جا کے کل کرے، اس کا سسٹم اس کو اندر نہیں آنے دے۔ دیکھیں آپ کے باہر اگر کوئی چور کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ دروازہ بند کرتے ہیں، دروازہ بند کر کے پھر کوئی کونے کوجے سے اس کو اسی جگہ پہ انگیج کر کے ادھر ہی اس کو مارتے ہیں، اسی اس کو پکڑ کے سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں، چھت سے گولی چلاتے ہیں، لیکن اس کو پہلے دروازہ بند کرتے ہیں۔ تو وائٹل فورس کیا کرے گی؟ وہ پہلے اپنے پہرے دار جو اس کا سسٹم اس کے تحت کام کر رہا ہے، جب اس کو پاور ملے گی تو وہ اپنے سسٹم کو ہی کہے گی کہ اس پہرے دار بھائی آرگن پہ چلے جاؤ، دل پہ چلے جاؤ، گردوں پہ چلے جاؤ، مین آرگنس کو سیو کرو، یہ جو باہر سے جراثیم آ رہا ہے یہ کہیں مین آرگنس کی طرف نہ آ جائے، تو وہ پہرے دار بٹھا دے گا۔ پہرے دار کب بٹھائے گا؟ جب اس کے پاس پاور ہوگی اور اس کی سسٹم اس کی بات سن رہا ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پہرے دار ادھر بیٹھ کے پھر جا کے جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، جو سکن کا ایک سسٹم بنا ہے، وہ اس کو آرڈر کرے گا کہ میں تمہیں پاور دیتا ہوں، تم اس کو کل کرو۔ وہ کیا کرے گا؟ اس کو کل کرے گا، اس کو اپنی حدود میں رہ کے اس انفیکشن کو وہیں سے کل کر کے باہر نکال دے، اس کو اندر آنے ہی نہیں دے گا۔ یہ ہے ہومیوپیتھک کا ٹریٹمنٹ کہ اس کی وائٹل فورس کو پاور دی جاتی ہے اور وائٹل فورس خود ہی سسٹم کو سیٹ کرتی ہے۔ یہ اس کی لاجک ہے، یہ ہمارے ہومیوپیتھک کی، کہ ہم نے وائٹل فورس کو اسٹرانگ کرنا۔ آپ جتنا وائٹل فورس کو اسٹرانگ کریں گے، اس کے سمپٹمز جو آ رہے ہوں گے اس کے مطابق میڈیسن دیں گے، اتنی وائٹل فورس آہستہ 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 میڈیسن جب دی جا رہی ہوتی ہے تو آہستہ 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 وائٹل فورس اسٹرانگ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ وہ اس بیماری کے خلاف فائٹ کرتی ہے اور وہ بیماری ریورس ہو جاتی ہے۔ اور ریورس مینس کہ وہ ختم ہو چکی ہوگی، سمٹم سارے غائب ہو گئے۔ مثال پچھلے فریزم میں تھا کہ جی وہ سمٹمز جو ہے نا جب ختم ہو گئے تو بندہ صحت مند ہو گیا۔ اگر آپ کا باہر چور بیٹھا ہے، آپ نے اس کو گولی ماری، وہ مر گیا، تو آپ اس کو جا کے چیک کرو کہ ہاں بھائی مر گیا، ختم ہو گئے سمٹم، ختم ہو گئی ساری کہانی۔ اسی طرح جب بیماری کے سمٹم ختم ہوتے ہیں تو انسان صحت مندی کی طرف چلے جاتا ہے۔ تو وائٹل فورس میں اس نے اس فریزم میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک وائٹل فورس اگر جسم میں نہیں ہے تو وہ ایک مردہ جسم بن جاتا ہے۔ یہ ایفریزم نمبر 10 میں اس نے بتایا۔ چلے جی دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر اور نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے۔ اللہ حافظ۔